بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، آج آپ لوگوں کا دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ہیڈنگ ہے نادان دوست۔ کیا ہے؟ نادان دوست۔ اب دیکھیں کہ نادان دوست میں کیا بتانے کی کوشش کیا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، کسی تالاب کا پانی آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ تالاب کا پانی آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ وہاں 2 بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا۔ تینوں میں بے حد دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اچانک ان دوستی کو بھی زمانے کی نظر لگ گئی۔ یوں کہ تالاب روز بروز خشک ہونے لگا، جس کی وجہ سے بگلوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ اسی تالاب کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے تو مجبوراً اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ کہہ رہے ہیں تالاب چھوڑ کر جانے سے پہلے بگلے بہت غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور ان سے رخصت چاہی۔ کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رونے لگا اور بولا، تم لوگ یہ کیسی خبر سنا رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ بگلوں نے کہا، تمہاری جدائی کے خیال سے ہمارا دل بھی بیٹھا جا رہا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے۔ اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کچھوا بولا، میں دوستوں کو تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا۔ لازمی بات ہے، دوستی ہو گئی تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے، اور وہ بھی سوچا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اکیلے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا، پیارے ساتھی، تمہارے جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ ہم جہاں بھی رہیں گے تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے، ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا کریں، ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارے ہمارے ساتھ ہوا میں اڑنا دونوں ہی ناممکن ہے۔ پھر تمہارا ہمارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھوا بولا، اس کی کوئی تدبیر سوچو، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ بگلوں نے کہا، اس کی ایک ترکیب ہے، لیکن شاید تم نہیں کر پاؤ گے۔ کچھوے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی ترکیب سوچو اور میں اس پر عمل نہ کر سکوں؟ بگلوں نے کہا، ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کرو گے۔ ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ تم کیسی ہی بات کیوں نہ سنو اور کیسی ہی حرکت کیوں نہ دیکھو، اپنا منہ بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ کچھوا بولا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، میں راستے میں بالکل منہ نہ کھولوں گا۔ بگلے ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے۔ کچھوے نے اسے دریا میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا۔ بگلوں نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی چونچ میں لے لیا۔ جب بلندی پر اڑے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ اس منظر کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے کہ دیکھو بگلے کچھوے کو کیسے لے جا رہا ہے۔ سب طرح کے فقرے بازی کرنے لگے۔ کچھوا یہ سب دیکھ کر تو کچھ دیر خاموش، آخر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ جھلا کر بولا، جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لے۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگا۔ بگلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا ہے۔